السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر میں بہت سی دینی اور اخلاقی اجتماعی حکمتیں ہیں۔ صدقہ فطر جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت کے شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قیام اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ صدقہ فطر روزے میں ہونے والی کوتاہیوں، خامیوں، لغویات، نقائص اور گناہ کے کاموں سے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کرنے سے انسان میں سخاوت، فیاضی، ہمدردی اور غمخواری جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور عید کی خوشیوں میں غریب اور محتاج اور ضرورت مند لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ان اجناس میں سے ہونا چاہیے جو انسان کی خوراک میں شامل ہوں، جیسے گیہوں، کھجور، کشمش، پنیر، چاول، مکئی وغیرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک سا غلہ صدقہ فطر کے لیے نکالا کرتے تھے، اور ان دنوں ہمارا غلہ کشمش، پنیر اور کھجور ہوتا تھا۔ غلے کی قیمت نکالنا درست نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ صحابہ کا عمل بھی نہیں تھا، یہ صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایک سا غلہ نکالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مختلف اجناس میں متعین کیا، جن کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر قیمت کا اعتبار ہوتا تو کسی ایک جنس کا ایک سا واجب ہوتا، اور دوسرے اجناس سے اس کی قیمت کے مطابق مقدار واجب ہوتی۔ قیمت نکالنے سے فطرے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ظاہری شعار ہے جسے سب جانتے ہیں، جبکہ قیمت نکالنے سے یہ ایک مخفی صدقہ بن جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید کی رات سورج ڈوبنے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص غروب سے چند منٹ پہلے فوت ہو جائے تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور اگر غروب کے بعد فوت ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ غروب سے پہلے پیدا ہوا تو اس پر فطرہ واجب ہے، اور اگر غروب کے بعد پیدا ہوا تو فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرے کے دو وقت ہیں، ایک فضیلت کا اور ایک جواز کا۔ فضیلت کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور جواز کا وقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید سے 1 یا 2 دن پہلے فطرہ ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی نے 28 رمضان سے پہلے فطرہ ادا کر دیا تو یہ فطرہ شمار نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو دیتے تھے جو اسے قبول کیا کرتے تھے۔ جس طرح فطرہ قبل از وقت دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح فطرے کی ادائیگی میں بھی کسی شرعی عذر کے بغیر عید کی نماز پڑھ لینے تک تاخیر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر تاخیر کی تو اس کا فطرہ قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے تو حرج نہیں، واللہ عالم۔ ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر کی مقدار ایک سا غلہ ہے۔ صدقہ فطر کے حقدار فقراء اور مساکین ہیں۔ اس کو زکوٰۃ کے بقیہ آٹھ و مصارف پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، صدقہ فطر فرض کیا لغو اور بیہودگی سے صائم کی پاکی کے لیے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے۔ اسی لیے مسجد، مدرسہ یا اسلامی سینٹر میں صدقہ فطر دینا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جماعت فطرہ جمع کر کے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچاتی ہے تو انہیں دینا صحیح ہے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو صدقہ فطر کی صحیح ادائیگی اور اسے صحیح لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔